اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہم میں موجود ہیں۔ آج یکم رمضان المبارک ہے اور رحمت کا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر چھما چھم برسا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کی خوب خوب برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور اس رمضان ہمیں سچی توبہ سے نوازے۔ آج بات کرتے ہیں رمضان المبارک کے فضائل اور روزہ کے افطار کرنے کے فوائد، کہ اگر ہم کسی کا روزہ افطار کروائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہم سے کتنے راضی ہوتے ہیں۔ آئیے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین کی روشنی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ عز و جل نے ماہ رمضان کو بہت ساری خصوصیات کے ساتھ خاص فرمایا ہے، اور انہی میں سے ایک یہ کہ اس کو عظمت اور برکت والا مہینہ بنایا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات بھی ہم سب کے لیے عطا فرمائی ہے جسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور یہ شب قدر کی رات ہے۔ اللہ عز و جل نے اس مہینے کے روزے فرض فرمائے اور راتوں کے قیام کو نفل بنایا۔ جس نے ماہ رمضان کے اندر نیکی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہا، تو گویا اس نے رمضان میں اس طرح ایک نفل پڑھا کہ جیسے فرض ادا کیا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب ہم سب جانتے ہیں کہ جنت ہے۔ جس نے اس میں فرض ادا کیا گویا اس طریقے سے ثواب پایا کہ جیسے غیر رمضان اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس میں کسی بھی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، اتنا ثواب پایا کہ گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا، اور جس نے اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور کچھ پلایا تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں دودھ، پانی اور کھجور سے روزہ افطار کرائیں گے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 3 عشروں میں مشتمل فرما دیا، اور پہلے عشرے کو رحمت، درمیان والے عشرے کو مغفرت، اور آخری عشرے کو جہنم سے آزادی بنا کر امت محمدی کے اوپر اپنی رحمت کو چھما چھم برسات فرما دیا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ان 4 چیزوں کا کثرت سے زیادہ خیال رکھیں۔ وہ کون سی ہیں؟ تو ان میں سے 2 یہ ہیں کہ جس نے اپنے رب عز و جل کو راضی کر لیا وہ فتح پا گیا۔ دوسری یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا، کیونکہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی رحمت مومنوں پر برساتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس عشرے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی سفارش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت برسائے اور ہمارے گناہوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد 2 ایسی باتیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہارا اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کرنا کہ اللہ عز و جل ہمارے لیے جنت کو واجب فرما۔ دوسرا یہ کہ جہنم سے پناہ مانگنا۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس سے راضی ہوتا ہوں اسے بھلائیوں کی توفیق عطا فرماتا ہوں۔ افسوس ہے میری بہنوں ان لوگوں پر کہ جو اس رمضان میں بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود نہیں کرتے، اور افسوس ہے ایسے بد نصیب پر کہ جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس نے اپنے مولا کی نافرمانی کی، جس نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیا، اور جس کا انجام یہ ہوا کہ عذاب آخرت میں اس کے لیے عذاب ہوگا۔ افسوس اس پر جو گمراہی کے جال میں پھنس کر خواہشات کا غلام بن گیا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے ناراض کر دیا۔ افسوس ہے اس پر جسے اس مبارک مہینے میں بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دھتکار دیا گیا، پھر اس کو اور دنیا میں کہاں پناہ ملے گی۔ افسوس ان نافرمانوں کی نافرمانی پر کہ جو رب عز و جل سے پناہ طلب نہیں کرتے، اور افسوس ہے اس شخص پر بھی کہ جس نے اپنی غفلت کے سبب کھلے عام نافرمانی کی اور پھر اپنی خطاؤں پہ توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہوا۔ افسوس اور خسارہ اس غم زدہ گناہ گار پر جو گناہ کرتے وقت تو اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا اور بعد میں اس کو چھپاتا پھرتا ہے اور دنیا سے ڈرتا ہے۔ افسوس اس پر جو ایسے بابرکت مہینے میں بھی اللہ عز و جل سے معافی نہ پا سکے، اور اس سے بھی زیادہ افسوس اس پر جس نے دھوکے میں دار آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیا، کیونکہ جس نے دنیا کو خرید لیا اس نے اپنی آخرت کو ختم کر دیا۔ اے امت محمدی، جان لو کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے تمام انسانوں پر روزوں کے سبب بہت بڑا احسان فرمایا اور اپنی خاص عنایات سے ہم سب کو نوازا۔ قیامت کے دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آئیں گے اس حالت میں کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا روزہ ہوگا، اور جدھر جدھر ہم جائیں گے ادھر ادھر ہی روزہ ساتھ جائے گا۔ فرشتے اپنے ہاتھوں میں انعامات اٹھائے ہوں گے اور ان کی گردنیں کثرت انوار سے جگمگا رہی ہوں گی، اس سے پہلے کہ میدان حشر میں پہنچیں اور تمام امتوں کے سامنے ہم پیش کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے کہ میدان حشر میں جب ہم پہنچیں اور تمام امتوں کے سامنے سورج کی طرح ہم لوگ چمک رہے ہوں، تو اس وقت ہم میں سے بعض اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انعام یافتہ بننے چنے گا کہ ان کے چہرے چاند اور سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ ہم سب کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں ہمیں بھی ایسی روشنی والی برکتوں والی گھڑیاں عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اللہ عز و جل کے ان برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں کہ جب ہمارا رب عز و جل فرمائے کہ اے میرا بندہ، میرا دیدار کرنے والوں کھڑے ہو جاؤ، آ کر میرے دیدار سے لطف اندوز ہو جاؤ، میں نے اپنا جمال تم پر ظاہر کر دیا اور تمہارے سامنے سے تمام پردے اٹھا دیے۔ اس وقت ان لوگوں کی لسٹ میں ہمارا بھی نام شامل ہو۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بروز قیامت روزے دار اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اپنے روزے کی خوشبو سے پہچانے جائیں گے، اور ان کے منہوں سے مشک سے بھی زیادہ تیز خوشبو نکل رہی ہوگی۔ ان کے پاس دسترخواں اور سراہیاں لائی جائیں گی جن کے منہ مشک سے بندے ہوں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کھاؤ کہ تم اس وقت بھوکے رہتے تھے جب لوگ پیٹ بھر کر کھاتے تھے، اور پیو کہ تم اس وقت پیاسے رہتے تھے جب لوگ سیراب ہوتے تھے، اور آرام کرو کہ تم اس وقت تھکتے تھے جب لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے۔ اور وہ کھائیں گے، پئیں گے اور آرام کریں گے حالانکہ لوگ تھکے ماندے اور پیاسے حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ کتنا بڑا مہربان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ آپ کی نظر کرتی ہوں کہ حضرت سیدنا بن ابی فرج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ماہ رمضان میں ایک خادمہ کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانا تیار کر کے دے۔ میں نے بازار سے ایک خادمہ کو دیکھا جس کی قیمت بولی میں دی جا رہی تھی، اور اس کا چہرہ میں نے دیکھا کہ زرد، بدن بہت زیادہ کمزور، جلد خشک تھی۔ مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے ترس کھاتے ہوئے اس کو خرید لیا تاکہ میں اسے گھر لے جا کر کچھ آرام دے سکوں۔ میں اس کو خرید کر گھر لے آیا اور کہا برتن پکڑو، رمضان کی ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت کہنے لگی اے میرے آقا، میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا رمضان ہوا کرتا تھا۔ اس کی بات کہتے ہیں میں سن کر سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے۔ وہ ماہ رمضان میں ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی، اور جب آخری رات آئی تو میں نے اس سے کہا کہ آج رمضان کی آخری رات ہے، عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگی، کہنے لگی اے میرے آقا، عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی؟ میں نے اس سے کہا
اپنی بات کی وضاحت کرو۔ تو اس نے کہا عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے ہیں، جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے کنارہ کش ہو کر خدمت کے لیے فارغ ہونا اور نوافل کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا ہے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی، فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میری مراد کھانے کی ضروری چیزوں کے ساتھ ہے۔ پھر وہ پوچھنے لگی کہ کون سا کھانا؟ وہ کھانا جو جسموں کی غذا ہے یا وہ کھانا جو دلوں کی غذا ہے؟ تو میں نے کہا اپنی بات کی وضاحت کرو۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ جسموں کی غذا تو معروف کھانا اور خوراک ہے، جبکہ دلوں کی غذا تو گناہوں کو چھوڑنا ہے، اپنے عیب دور کرنا ہے، اور اس مشاہدے سے لطف اندوز ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے راضی ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ان تمام چیزوں کے لیے خشوع، پرہیزگاری، تکبر کو چھوڑنا اور اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ظاہر و باطن پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں پھر وہ لونڈی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلی رکعت پڑھی تو پوری سورت بقرہ پڑھی، پھر دوسری رکعت میں آل عمران سورت کو پورا پڑھا، اور پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کر دی، یہاں تک کہ سورت ابراہیم کی آیت تک پہنچ گئی۔ ناظرین کرام، کتنے برگزیدہ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی اس کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایسی عبادتیں اور ایسا سچا خلوص اور عشق اللہ عز و جل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ جو چند الفاظ میں نے بولے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تاثیر آپ کے دلوں تک پہنچائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں سے راضی ہو جائے اور ہمیں اس رمضان سچی توبہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔